ہوتی ہے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, بہت امیزنگ واقعہ ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت بہت اچھے بڑے صحابی ہیں, بلند مرتبہ صحابی ہیں, حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے, اور 1 سال بعد دوسرے جو صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے, حضرت طلحہ فرماتے ہیں ان دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں, یہ دونوں صحابی رسول وہاں موجود ہیں. اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا, وہ صحابی جن کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ فرشتہ آیا اور جو صحابی 1 سال پہلے شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں جنت میں لے کر گیا. اب بات سمجھ آ رہی ہے, جو شہید ہوئے زیادہ عبادت کرتے تھے وہ بعد میں جنت میں گئے, اور جو 1 سال بعد جن کا انتقال ہوا جو اتنی عبادت نہیں کرتے تھے مگر وہ جنت میں پہلے چلے گئے. اچھا کمال دیکھو صحابہ کرام علیہ رضوان کا, کہ جو بھی خواب دیکھتے تھے, جو بھی ذہنوں میں سوال ہوتا تھا, ڈائریکٹلی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے. ان کے پاس کیسی نعمت موجود تھی کہ اس کا مسئلے کا حل تو نبی پاک نے کرنا ہے. کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے, شہید وہ ہوئے, عبادت بھی زیادہ کرتے تھے, جنت میں وہ بعد میں جا رہے ہیں, جن کا انتقال بعد میں ہوا حضور وہ پہلے جا رہے ہیں جنت میں. اللہ اکبر. تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا, فرمایا یہ دوسرے صحابی 1 سال زیادہ زندہ نہیں رہے. کہا جی حضور یہ تو 1 سال زیادہ زندہ رہے. تو فرمایا کیا 1 سال زیادہ زندہ رہنے والے نے 1 سال پہلے شہید ہونے والے سے زیادہ روزے نہیں رکھے 1 سال؟ فرمایا ہاں روزے تو رکھے. تو نبی پاک نے پوچھا کیا اس 1 سال بعد والے نے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا جی حضور سجدے بھی زیادہ کیے. تو نبی پاک نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومن اور نیک آدمی کی لمبی عمر یہ اس کے لیے بہت بڑی سمجھ لو فائدہ ہے کہ وہ جتنا جیتا ہے اتنے سجدے زیادہ کرتا ہے, اتنے رمضان اسے ملتے ہیں. ابھی 15 شعبان کو نوافل پڑھے تھے نا, 2 رکعت یہ بھی تو تھے نا کہ اللہ ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما. یاد رکھیے گا بندہ نیک ہو اور عمر طویل ہو تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں, لیکن اگر بندہ گناہ گار ہے اس کی عمر بڑی ہو جائے تو وہ تو مارا گیا نا. اس کی تو روز نماز قضا ہو رہی ہے, اس کے رمضان کے روزے بھی قضا ہو رہے ہیں, وہ روز جھوٹ بول رہا ہے وہ روز حرام کما رہا ہے, تو اس کا تو گناہوں کا میٹر جاری ہے نا. یہ لوگ بڑی عمر کی جو دعا کرتے ہیں نا, بڑی اچھی نعمت ہے یہ, لیکن اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ مولا نیکیوں والی طویل عمر عطا فرما, عافیت والی طویل عمر عطا فرما. تو پتہ چلا کہ پھر رمضان آ رہا ہے میری بخشش کروانے, پھر رمضان آ رہا ہے میرے نامہ اعمال میں درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب. تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے. اللہ خیر سے رمضان عطا کر دے, اس کو ضائع نہ ہونے دینا, اس کو خوب نیکیوں میں گزارنا. پچھلے گناہوں کی معافی کا ایک اور چانس دیا جا رہا ہے, مغفرت کا گویا ایک اور موقع آنے والا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کی